नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा से उन्होंने अपने बाप अबू बकरा से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर बैठे हुए थे कि एक आदमी ऊँट की नकेल या इसकी बाग थामे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा दिन है? हम लोग चुप रहे, यहाँ तक कि हम समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन का कुछ और नाम रखेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये यौम नहर नहीं है? हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, यौम नहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम चुप रहे, यहाँ तक कि हम समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का जो नाम है इसके सिवा और कोई नाम रखेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये ज़िलहज का महीना नहीं है? हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़िलहज का महीना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरूएं एक दूसरे पर इस तरह से हराम हैं जैसे तुम्हारे इस दिन की हुर्मत इस महीने में, इस शहर में जो यहाँ हाजिर है वो इसको खबर कर दे जो गायब है, क्योंकि जो हाजिर है शायद वो ऐसे शख्स को खबर कर दे जो इस बात को इससे ज़्यादा याद रखे। ये हदीस नंबर जो है सही बुखारी की 67 हदीस नंबर है और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए थे और जो ये बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की मुहार या बाग पकड़ के आगे आगे जा रहा है, ठीक है, वो ये हदीस जो है वो बयान कर रहा है। अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले तो तरीक़ाकार समझाने का क्या था कि अल्लाह के नबी सवालिया अंदाज़ यानी कि इख्तियार करते थे, ठीक है? सवाल करते थे कि क्या आपको यानी कि ये पता है कि ये दिन कौन-सा है? अब देखिए कि जब ये सवाल किया तो सारे लोग एकदम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुकम्मल मुतवज्जो हो जाएँगे। हर इंसान जो है वो सोच विचार करने लगेगा कि अल्लाह के नबी ने सवाल किया है, हर ज़ाहिर है हर किसी की ख्वाहिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब जो है ढूँढूँ और अल्लाह के नबी के हुज़ूर जो है वो पेश करूँ। तो हर बंदा जो है वो सोचने लगता है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि फिर फरमाया कि ये दिन कौन-सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि लोग जो हैं इसलिए चुप रहते थे कि कहीं हमारे मुँह से कोई गलत नागवार बात जो है वो ना निकल जाए। तो वो कहते हैं कि हमने ये सोचा कि अल्लाह के नबी इस दिन का शायद कोई और नाम रखने वाले हैं। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या यौम नहर नहीं है? जिस दिन यौम नहर उस दिन को कहा जाता है, जिस दिन मुसलमान जो है कुर्बानियाँ अपने रब के हुज़ूर जो है वो पेश करते हैं, यानी हज के बाद। तो अल्लाह के नबी ने यौम नहर के बाद फरमाया कि ये कौन-सा महीना है? तो सहाबी कहते हैं कि हम फिर भी चुप रहे, यहाँ तक कि हम समझे कि इस महीने का जो नाम है, इसके सिवा कोई और नाम रखेंगे। यानी कि अल्लाह के नबी का अंदाज़ जो था जो सवाल करने का स्टाइल था अल्लाह के नबी का, ये बिल्कुल इस तरह लगता था कि जैसे इसका नाम चेंज करके अल्लाह के नबी कोई और रख देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम्हारे खून, तुम्हारी माल और तुम्हारी आबरूएं एक दूसरे पर इस तरह हराम है जिस तरह इस दिन की हुर्मत इस महीने में है। यानी इस महीने की इज़्ज़त जो है, इसका मुकाम जो है, मर्तबा जो है इस महीने में जो है, ऐसे ही बिल्कुल तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरूएं एक दूसरे पर इस तरह से हराम है। अब देखिए कि इस हदीस के अंदर कितना यानी कि इन पूरी इंसानी ज़िंदगी का जो एक पैटर्न है अल्लाह के नबी ने एक पुरसकून माहौल जो है वो इस हदीस के अंदर दे दिया है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ जो है चपकलश क्यों है, एक दूसरे से नफ़रत क्यों है, बुग़्ज़ क्यों है, सिर्फ़ यही है कि हम एक दूसरे के साथ हसद करते हैं। अगर एक दूसरे को खुश देखना पसंद नहीं करते, तो लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि तुम्हारा खून, तुम्हारे माल और तुम्हारे आबरूएं, तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर इसी तरह से हराम है जैसे इस दिन की हुर्मत है। कि अगर इस हदीस के ऊपर जो है हर मुसलमान अमल करे तो क्या है, उसका खून जो है, ठीक है, उसका माल यानी कि ना तो वो किसी का खून कर सकता है, हर किसी की इज़्ज़त जो है दूसरे मुसलमान के ऊपर करना फ़र्ज़ है, ठीक है, वो उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता, उसकी इज़्ज़त की हिफाज़त बिल्कुल इसी तरह से वो करेगा जैसे अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करता है। और दूसरे का जो माल है वो भी उसे छीन नहीं सकता, वो उसे चोरी नहीं कर सकता, वो ज़बरदस्ती उसे
ہتھیار نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اس نے حرام کام کیا، کہ اسلام کے اندر یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کے خون سے جو ہے وہ کوئی دوسرا انسان جو ہے اپنے خون آلودہ کرے، ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ کرے۔ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو انتشار پھیل رہا ہے، جو اتنا یعنی کہ بد امنی کا ایک ماحول ہر طرف جو جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ نہ کسی کی یعنی کہ جان محفوظ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی کا مال محفوظ ہے، نہ ہی کسی کی عزت محفوظ ہے۔ جہاں تک انسان کی جان کا تعلق ہے تو لوگ چند ٹکوں کی خاطر ایک انسان کو مار دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بات کی، دوسرے کو اس کی بات ناگوار گزری، تو وہ صرف اس لیے ہی کسی انسان کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے کہ اس نے مجھے ایسے کہا تو کہا کیوں۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر سوشل میڈیا کے اوپر جب آپ اسکرولنگ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا بھائی بھائی کا یعنی کہ قتل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بیوی شوہر کی بنی ہوئی ہے، ہر رشتہ جو ہے اسی طریقے سے ہے، باپ بیٹے کا بنا ہوا ہے، کہ مختلف اگر دیکھیں تو کبھی کبھی رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعہ سامنے آ جاتے ہیں کہ وہی باپ جو اپنے بیٹوں کو اپنے منہ میں سے نوالے لے لے کے کھلاتا ہے، اپنے منہ کا نوالا جو ہے چھین کے اپنے بیٹے کے منہ کے اندر ڈال دیتا ہے، اور وہی بیٹا اپنے باپ کو مرڈر کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے۔ کبھی جائیداد کے پیچھے جو ہے وہ مرڈر ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے اگر اس کو یاد رکھ لیں تو کیا ہو کہ ایسا ہرگز بھی نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت جو ہے اس کو مار دیا، یعنی کہ اس حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ پھر کسی کا مال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے، چپلش ہے، بغض ہے، آپس میں نفرت ہے، حسد ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو جو عروج جو اس کو عزت ملی ہوئی ہے اس کے مال کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، تو کوشش کیا کریں گے کہ اس کے مال کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے، اسے ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، جس طریقے سے بھی ممکن ہوگا اسے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کا جو مال ہے دوسرے کے اوپر حرام ہے، وہ آپ اس کا مال جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے، جان بوجھ کے اسے تلف نہیں کر سکتے، جان بوجھ کے کسی کی چیز جو ہے وہ خراب نہیں کر سکتے۔ ہاں ارگ آپ نے جان بوجھ کے کسی کی کوئی چیز خراب کی، کسی کا مال ہتھیایا یا کچھ بھی کیا، تو اس کے متعلق آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پھر سب کی آبروئیں، سب کی عزتیں جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں۔ تو آج کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہم لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ یہاں آبروئیں جو ہیں ان کا تو کوئی پامال کرنے کے لیے کسی کو کوئی شرم و حیا نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ دوسرے کی عزت جو ہے ہر کوئی دو میں لگا دیتا ہے۔ کسی کی نازیبا ویڈیو بنا کے جو ہے دھڑ کسی کا ہوتا ہے، سر کسی کا ہوتا ہے، وہ سر عام یعنی کہ لوگوں کو پیش کر دی جاتی ہیں۔ یعنی کہ ہر کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی عزت کا جنازہ جو ہے وہ نکالا جائے۔ بیٹیوں والے پریشان ہیں، بیٹوں والے پریشان ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے کسی پہ بہتان لگا دیتے ہیں، کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں، ہرگز تحقیق نہیں کرتے، جو بھی سنی سنائی بات ہوگی اسے آگے سے اچھالتے ہیں، اسے آگے سے آگے پھیلا دیتے ہیں، اور یہ بالکل بھی خیال نہیں کرتے کہ اس ایسا کرنے کی وجہ سے کسی کی کتنی جو ہے وہ ہتک ہوگی، اس کی عزت جو ہے وہ کتنی پامال ہوگی۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں 3 مین چیزیں جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا جیسے کہ اس دن کی حرمت ہے، جیسے کہ ذو الحج کا مہینہ کیا ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر شمار ہے، جس میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، یعنی کہ منع کیا ہوا ہے سختی سے۔ تو کیا فرمایا کہ بالکل اسی طرح آپ کی جو خون، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہے وہ اس کو خبر دے جو غائب ہے، جو یہاں حاضر ہے وہ اس کو خبر دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے شاید وہ ایسے شخص کو خبر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے کہ جو ہمارے پاس علم ہے، جو اللہ کے نبی کی بات ہم تک پہنچی ہے، ہماری فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے تک پہنچائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو حاضر ہوتا ہے، جو انسان وہاں موجود ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ بات کو اتنی اچھے طریقے سے یاد نہیں رکھ پاتا جتنا کہ جو شخص کے وہاں موجود نہیں ہوتا وہ اچھے طریقے سے زیادہ یاد رکھ لیتا ہے۔ تو اسی بات کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو بات پہنچی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے، کیونکہ
جو حاضر ہے وہ اس خبر کو شاید اچھے طریقے سے یاد نہ رکھ سکے، لیکن جو دوسرے کو آپ بتائیں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بات جو ہے وہ دوسروں کو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یا اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، وہ ہم بعض دفعہ ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کو بن جاتے ہیں، تو وہ ہمیں یعنی کہ یاد نہیں رہتا یا اس پہ عمل کرنا یاد نہیں رہتا، لیکن دوسرے جن کو ہم وہ بات بتاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر باقاعدہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اگر ملیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے جو حدیث بیان کی تھی تو میں مسلسل اس کے اوپر عمل یعنی کہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم بعض دفعہ وہ ہمارے ذہن سے نکل چکی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی یعنی کہ ہمارے اوپر جو ہے فرض قرار دیا ہے کہ جو ہمارے پاس بات یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچے گی، ہم نے وہ دوسروں تک جو ہے وہ منتقل ضرور کرنی ہے، اس نیت سے کہ شاید اس میں دوسروں کی بھلائی ہو جائے، اور اس نیت سے بھی کہ ہمارے یہ بات پہنچانے سے ہمارے لیے بھی یہ صدقہ و خیرات جو ہے یعنی کہ آخرت میں صدقہ و خیرات کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے، اسی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بلند درجات جو ہے وہ عطا فرمائے، یہی ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے۔ تو یہ سوچ کے جو ہے ہمیں دین کی بات جو ہے نہ صرف خود یعنی کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں تک جو ہے وہ ضرور پہنچانا چاہیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تک پہنچتی ہے اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں، جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ میں تم میں یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کے اوپر عمل پیرا ہوتا رہا وہی جماعت جو ہے وہ اللہ کے یعنی کہ حکم کے عین مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ تو ہمیں یہ سوچ کے اللہ کی رسی کو جو قرآن ہے اور سنت ہے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔